نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، اسلام کی آغوش نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے اپنی بلندی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں وہ مخلص اور جانثار صحابہ شامل ہو چکے ہیں جن کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے کامیاب قرار دے کر جنت کی بشارت دے دی ہے. اور یہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اپنے ان بندوں سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہو چکے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن حالات میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر اٹھے، مشکلات کا ایک بہت لمبا دور تھا. بیگانے تو دور کی بات ہے، اپنے بھی آپ کے دشمن بن گئے. دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں جو آپ پر نہ کیا گیا ہو. ہر ظلم، ہر مشکل، ہر مصیبت، وہ جسمانی طور پر ہو یا ذہنی طور پر ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس تکلیف سے، اس آزمائش سے گزرنا پڑا. اور اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آغاز دیکھیے، ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور پیدا ہونے کے بعد دودھ پینے کے لیے گاؤں میں چلے گئے. اس دوران میں اپنی والدہ کے ساتھ صرف 2 مرتبہ ملاقات ہوئی. ابھی 6 سال کی عمر کو پہنچے ہیں تو والدہ کی بھی وفات ہو گئی. تھوڑا عرصہ گزرا، محبت کرنے والے دادا جی وہ بھی داغ مفارقت دے گئے. پھر ابو طالب نے سنبھالا، اور جب ابو طالب کی کسٹڈی میں آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام شام کے سفر پر ہیں تو راستے میں یہودیوں نے حملہ کر کے جان لینے کی کوشش کی. اور جب اسلام کی دعوت کو عام کرنے لگے، بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، بیٹا فوت ہوا، لوگوں نے خوشیاں منائیں. سفر پر جا رہے ہیں، لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں.
گویا کہ زندگی کا کوئی سین ایسا آیا ہی نہیں کہ جس میں آپ کو کسی جگہ پر لوگوں نے آرام سے بیٹھنے دیا ہو، سکون لینے دیا ہو، تنگ ہی کرتے رہے، مشکلات میں ہی ڈالتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ڈٹے رہے۔ آپ کے ہاتھ پر سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام قبول کیا مردوں میں سے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے ان مخلص جوانوں کو چنا جو بات کو سمجھتے تھے، عقل سے کام لیتے تھے، فہم و فراست کے مالک تھے۔ انہوں نے ان کو دعوت دی۔ اس کے نتیجے میں سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور تیسرے آدمی سیدنا عثمان بن عفان اور چوتھے کا نام ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہماری آج کی جو ملاقات ہے یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص کے ساتھ رہے گی۔ سیدنا سعد وہ شخصیت ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے، ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 صحابہ کے نام لیے۔ صحیح بخاری میں وہ روایت موجود ہے، ترمذی میں بھی آتی ہے۔ 10 صحابہ کے آپ نے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، جن میں سب سے پہلا نام سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے، اس کے بعد سیدنا عمر ہیں، پھر سیدنا عثمان ہیں، پھر سیدنا علی ہیں، پھر سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعید بن زید، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، اور 10ویں نمبر پر سیدنا زبیر بن عوام جو اللہ کے رسول کی پھپھی کے بیٹے ہیں۔ یہ 10 صحابہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی صحابہ کو جنت کی بشارت ملی، لیکن ایک حدیث میں ان 10 کے 10 کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی۔ اور سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک اندھیری راستے کا، اندھیر نگری کا مسافر ہوں، چلتا ہوا جا رہا ہوں، کچھ نظر نہیں آ رہا، خوب اندھیرا ہے۔ اچانک ایک چاند نظر آتا ہے اور اس چاند کے ارد گرد ابو بکر، طلحہ اور زبیر کھڑے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ دوستو تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم روشنی کی تلاش میں نکلے تھے، ہمیں یہ روشنی ملی ہے، اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ تم بھی اس روشنی میں اپنا حصہ ڈال لو۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی اور میرے دل میں اسلام کی محبت جاگزیں ہو چکی تھی۔ میرا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ 17 سال میری عمر تھی اور میں نے اسلام قبول کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت لائے ہیں اپنی صحیح بخاری میں کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اسلام کا 1/3 میں ہوں۔ اتنا عظیم صحابی اپنے منہ سے کیوں یہ بات کہہ رہا ہے؟ آنے والے چند لمحوں کے اندر ہم اس بات کو سمجھ بھی جائیں گے اور سیکھ بھی جائیں گے۔ اسلام قبول کیا، اپنی والدہ ام سعد کے ساتھ بڑا پیار تھا اور بڑے فرما بردار بیٹے تھے۔ اسلام قبول کیا، ماں کو پتہ لگا، ماں نے بلا کر کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے ایک ایسے دین کو قبول کر لیا ہے جس نے تجھے تیرے والدین سے دور کر دیا، جو تیرے اور تیرے والدین کے درمیان رکاوٹ ہے، لہذا اے سعد اس دین کو چھوڑ دے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اماں جان اس دین نے میرے اور آپ کے درمیان کوئی دوری پیدا نہیں کی، یہ دین مجھے آپ کا ادب سکھاتا ہے، یہ مجھے سبق دیتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی ماں کہنے لگی کہ سعد اگر تو نے اس دین کو نہ چھوڑا تو پھر اللہ کی قسم نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اور اسی طرح سے بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ لوگ کہیں گے کہ سعد اپنی ماں کا قاتل ہے اور ذلت تیرا مقدر بن جائے گی۔ سیدنا سعد اپنی والدہ کی یہ بات سن کر بڑے پریشان ہوئے، واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، منتیں، سماجتیں، ترلے کرتے رہے کہ اماں جان ایسے نہ کریں،
لیکن ماں نہ مانی. وہ ذہنی طور پر ٹارچر کرنا چاہ رہی تھی. آخر 2-3 دن گزرے، اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. لوگوں نے تانے بھی دیے کہ دیکھو کیسا عجیب آدمی ہے کہ اپنی ماں کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، محمد کے دین کو چھوڑتا ہی نہیں. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اماں جان، آپ کے جسم میں ایک جان ہے، ایک روح ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ کی یہ ایک روح تو کیا 100 روحیں بھی ہوں، ہزاروں بھی ہوں، ایک ایک کر کے نکلتی جائیں، کلمہ لا الہ الا اللہ سے بے وفائی نہیں کروں گا، نہیں چھوڑوں گا اس کلمے کو. اگر اقرار کیا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، داتا وہ ہے، غوث اعظم وہ ہے، گنج بخش وہ ہے، دستگیر وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، جب سب کچھ وہ ہے اور سارا کچھ اس کے اختیار میں ہے، تو جس دین کے لیے انبیاء نے قربانیاں دیں، جس دین کے لیے گردنیں کٹوائی گئیں، اس پر اگر ایک ماں قربان ہو جائے اور رب کی رضا مل جائے، اور کیا چاہیے؟ میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا. جب ماں نے دیکھا کہ یہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، اس نے کھا پی لیا اور اس نے سمجھ لیا کہ یہ جس رستے کا راہی بن گیا ہے یا پیچھے ہٹنے والا نہیں. اب مکہ کے جو حالات تھے انتہائی مشکل حالات تھے. ہم سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس لیول پہ جا کر ان کو جھیل نہیں سکتے. ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیفیات کیا تھیں. سخت گرمی ہے اور مسلمان آپس میں اکٹھے مل نہیں سکتے، ایک جگہ پر اکٹھے ہو نہیں سکتے. جیسے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھ کر ہم بآسانی نماز ادا کر لیتے ہیں، بآسانی ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ ماضی قریب میں روس کے مسلمانوں کا حال دیکھیے، افریقہ کے مسلمانوں کا حال دیکھیے، برما کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دیکھیے. اس قدر کٹھن حالات. اللہ کی قسم ہمارے لیے تو دین بڑا آسان ہے، اذان ہم بڑی آسانی سے سنتے ہیں اور ایک ایک نماز کی 4 اذانیں ہم سن رہے ہوتے ہیں. اللہ نے اتنی آسانیاں اور اتنی وسعتیں دی ہوئی ہیں. یہاں صحابہ کرام کی حالت کو دیکھیے، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے. کافر سختی کرتے ہیں اور سختی یہ نہیں ہے کہ تم نے ملنا نہیں ہے، ہر روز ایک نئی سزا. جیسے دل کیا جس کو چاہا پکڑا، گلیوں میں گھسیٹا، کوئلوں کے اوپر لٹایا، پتھر مارے، اونچی جگہ سے نیچے گرا دیا، نیزے مارے. کون سی مصیبت ہے جو صحابہ کرام نے برداشت نہیں کی؟ کس لیے؟ یہ دین میرے اور آپ تک پہنچانے کے لیے اپنا خون جگر دے کر انہوں نے قربانیاں دی ہیں. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نکلے چھپ چھپا کر کہ چلو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کہیں مل بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. غور کرنا میرا بھائی کہ ہم اکٹھے کس مقصد کے لیے ہوتے ہیں اور وہ کس مقصد کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے. کہتے ہیں ہم اکٹھے ہوئے 4-5 لوگ تھے، کافروں کی ایک ٹولی ہمیں ڈھونڈتی ہوئی وہاں آ نکلی. کافروں کا بھی یہی ارادہ تھا کہ کسی طریقے مسلمانوں کو پکڑیں اور ان کے اوپر ظلم کریں. ڈھونڈتے ڈانٹتے وہاں پر پہنچ ہی گئے جہاں صحابہ کرام بیٹھے عبادت کر رہے ہیں. اب آ کر پہلے تو مذاق کرنا شروع کر دیا، تانے مارنے شروع کر دیے. اور تانے جو مارے جاتے تھے ان کا ایک سین قرآن یہ دیتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، شاعر کہتے تھے. اس کے بعد اور بڑا کچھ بھی کہا جاتا تھا. قرآن کریم بڑی باتیں بیان کرتا ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. اے محمد تھوڑی سی تم نرمی کر دو، تھوڑی سی ہم نرمی کرتے ہیں، کمپرومائز کرو. تم ہمارے دین کو، ہمارے معبودوں کو سجدہ کرو، ہم تمہارے معبود کو سجدہ کریں گے. یہ باتیں تو تھیں اللہ کے رسول کے ساتھ. اور صحابہ کرام کو آ کر وہ تانے جس انداز کے مارا کرتے تھے، اللہ معاف فرمائے، ہم وہ سن نہیں سکتے، وہ بیان نہیں کیے جا سکتے. اور جب تانے مارا کرتے تھے، اب اس مجلس کو بھی تانے مل رہے ہیں. پہلے تو تانے مارتے رہے، پھر گندے اور لچر مذاق شروع ہو گئے.
یہ چپ کر کے یہ اللہ کے بندے اپنی عبادت میں لگے رہے، خاموشی سے سنتے رہے۔ اللہ نے منع کیا ہوا تھا کفو ایدیکم، ابھی اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، ابھی تم اتنی پاور میں نہیں ہو کہ ان کے ساتھ لڑ سکو۔ لیکن جب یہ حد سے بڑھے، یہ اسلام کے آغاز کی باتیں ہیں، یہ ہم تک پہنچا کیسے، یہ بھی دیکھیے۔ یہ حد سے بڑے ان کافروں نے اخیر کر دی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے دور ایک اونٹ کا ڈھانچہ نظر آیا، میں آہستہ سے اس کی طرف گیا اور اس کی ایک لمبی سی ہڈی اٹھا کر میں لے کر آیا، اور پھر جو بھی کافر میرے سامنے آیا تڑاک کے اس کے سر کے اوپر ماری، اور یہ اسلام کی پہلی ضرب تھی جو اللہ نے میرے ہاتھ سے کسی کافر کے سر پر لگوائی، اور اس کا سر پھٹ گیا، خون کا فوارہ چھوٹا اور سارے دم دبا کر بھاگ گئے۔ ہم خوشی خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس بات کی خبر دی۔ یہ اسلام کی پہلی ضرب ہے جو حق اور باطل کے مارکے میں جو آج تک اور آج کے بعد قیامت تک چلتا رہے گا، جس کا آغاز سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کیا۔ یہی سیدنا سعد ابن ابی وقاص ہیں، صرف میدان جہاد میں نہیں، علم کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 270 احادیث کو روایت کی ہے، جن میں سے 5 روایات صحیح بخاری کے اندر آتی ہیں، اور تقریباً 18 روایات ایسی ہیں جو امام بخاری بھی اپنی کتاب میں لائے ہیں اور امام مسلم بھی لے کر آئے ہیں، متفقن علیہ روایات۔ 270 احادیث کے راوی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے اور رات کا وقت تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ آرام کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کاش کہ آج رات کوئی میری حفاظت کرتا، کوئی میرے لیے پہرا دیتا۔ ابھی آپ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ آپ کو باہر سے کسی پہرے دار کی آواز آئی، اس کے ہتھیار جو تھے وہ جھنجھنا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ جواب دیا کہ میں سعد ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے برکت کی اور خیر کی دعا کی اور سو گئے۔ یہ وہ سعد ہیں کہ یہ چلتے ہوئے آ رہے تھے دور سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھا اور کہنے لگے یہ دیکھو یہ سامنے یہ میرا ماموں آ رہا ہے، کسی کے پاس اس جیسا ماموں ہو تو مجھے دکھائے۔ دراصل سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی والدہ آمنہ کا ان کے ساتھ رشتہ یہ تھا، یہ دونوں آپس میں کزن تھے، اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا ماموں کہا کرتے تھے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلے کسی کافر کا سر بھی پھوڑا، اور وہی واحد صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر بھی چلایا۔ کس طرح سے چلایا؟ مسلمان مدینہ میں ہجرت کر کے آ چکے تھے اور پیچھے سے مشرکین ان کی جاسوسی کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے شام کے راستے پر۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے ان صحابہ میں تھا جنہوں نے گشت کرنی تھی، پیٹرولنگ کرنی تھی شام کے راستے پر۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی تو ہم اس کو دیکھتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ابو سفیان کے ساتھ 2 آدمی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ آدمی اور بھی ہیں، یہ سارے شام کے راستے کے اوپر چلتے پھرتے ہمیں نظر آئے۔ میں نے اپنے تیروں کو دیکھا تو وہ تعداد میں 8 تھے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر وہ 8 تیر چلائے اور اللہ کے فضل سے ہر تیر اپنے نشانے پہ لگا۔ کوئی کسی بندے کو لگ گیا، کوئی کسی اونٹ کو لگ گیا، کوئی کسی کی ٹانگ میں جا کر لگ گیا، لگا ضرور۔ حتیٰ کہ سامنے والے لشکر سے آواز آئی کہ یہ سامنے جو مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہم تعداد میں 3-4 ہی تھے، لیکن سامنے جو ابو سفیان تھا وہ دیکھ کر کہہ رہا تھا لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی مدد تھی کہ اللہ نے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر دکھائی۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب غزوہ بدر میں نظر آتے ہیں، ان کے ایک بھائی تھے سیدنا عمیر بن سعد۔ سیدنا عمیر بن سعد کی عمر غزوہ بدر کے موقع پر 16 سال تھی۔ چھپ رہے تھے لشکر کے اندر، آدمیوں میں چھپ رہے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول چھوٹا بچہ سمجھ کر مجھے واپس نہ بھیج دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا کہ عمیر چھپ رہا ہے، آپ نے ان کو واپس بھیج دیا، عمیر رونے لگ گئے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بڑے بھائی تھے، اللہ کے رسول کے پاس گئے، جا کر سفارش کی، اے اللہ کے رسول بچہ ہے، لڑنا چاہتا ہے، شوق ہے، لڑائی بھی آتی ہے، اس کو ایک موقع تو دے۔ آپ نے ان کا جذبہ دیکھتے ہوئے ان کو اجازت دے دی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو تلوار پہنائی اور اس کو میدان جہاد کے اندر بھیجا۔ یہ وہ غزوہ بدر ہے جو حق اور باطل کا مارکا تھا، یوم التقل جمعان یوم الفرقان، جس دن دو عظیم جتھوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، دونوں کی لڑائی ہوئی، اور یہ حق اور باطل میں فرق کا دن تھا۔ لڑائی ہوئی اور سیدنا عمیر 16 سال کا لڑکا لڑائی کس سے کر رہا ہے؟ عمر بن عبد ود سے، اور عمر بن عبد ود وہ کافر ہے جس کو 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ 16 سال کا لڑکا اس سے لڑ پڑا اور شہید ہو گیا۔ غزوہ احد جب آیا ہے، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سائیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ عبداللہ بن جوش تھے۔ میں نے کہا عبداللہ آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ غزوہ احد سے ایک دن پہلے کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھائے اور میں نے کہا اللہ کل جس دشمن کے ساتھ میرا مقابلہ ہو وہ بڑا ہی مشہور دشمن ہو، بڑا طاقتور ہو، اے اللہ میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، ہم ایک دوسرے کے اوپر پل پڑے، حتیٰ کہ اے اللہ تیرے حکم سے میں اس کو قتل کر ڈالوں۔ عبداللہ بن جوش کہنے لگے آمین۔ پھر عبداللہ بن جوش نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرا دل کرتا ہے کل میں دشمن سے لڑوں اور ایسا لڑوں کہ کمال کر جاؤں۔ اے اللہ پھر دشمن میرے اوپر غالب آ جائے، دشمن میرے کان بھی کاٹ دے، ہونٹ بھی کاٹ دے، میرا ناک بھی کاٹ دے، میری آنکھیں بھی نکال دے، میرے جسم کا مسئلہ کر دے، اور جب میں تیرے پاس آؤں تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے آنکھیں، تیرے ہونٹ، تیرے کان یہ سب کدھر ہے؟ تو میں کہوں اے اللہ یہ تیرے رستے میں قربان کر کے آیا، یہ تیری خاطر لٹا کے آیا ہوں۔ سیدنا سعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ اگلا دن ہوا، لڑائی ہوئی اور میرا مقابلہ میرے بھائی کے قاتل عمر بن عبد ود سے ہی ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے میں اس کے اوپر غالب آیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ میں نے کہا چلو میری دعا تو قبول ہوئی، اب میں نکلا کہ دیکھوں عبداللہ کا کیا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں میں نکلا اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ شہید کیے جا چکے تھے، ان کی آنکھیں بھی نکلی ہوئی تھیں، ناک اور ہونٹ اور کان بھی کٹے ہوئے تھے، اور میں اس لاش کو دیکھ کر رو پڑا اور میں نے کہا کہ اللہ کی قسم عبداللہ کی دعا مجھ سے بہت ہی بھلی تھی کہ اس نے شہادت مانگی اللہ سے، اللہ نے اس کو شہادت سے نواز دیا۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ غزوہ احد کا ہی واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں بس تیر چلا رہا تھا، ایک سفید رنگ کے کپڑوں والا کوئی آدمی تھا، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، بس وہ مجھے تیر پکڑائے جاتا تھا، میں چلائے جاتا تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں، آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ بھی یہ اپنے سٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر میری ماں اور میرا باپ قربان۔ یہ بڑی محبت والا جملہ ہے، عرب آج بھی بولتے ہیں فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان جائیں۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کو یہ بات کہا کرتے تھے، لیکن سیدنا سعد ابن ابی وقاص واحد صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے غزوہ احد میں تیر پکڑاتے ہوئے کہا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلائیں میرے ماں باپ آپ قربان۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص، اور جب یہ تیر چلا رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 3 دعائیں دیں۔ اللہم سدد رمیتہ، اے اللہ اس کے نشانے کو سیدھا کر دے، وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ، اور اس کی دعاؤں کو قبول کر لے، وَحَبِّبْهُ إِلَىٰ عِبَادِكَ، اور اپنے بندوں کا محبوب ترین بندہ اس کو بنا دے، بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دے۔ یہ 3 دعائیں سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے دی۔ کافی عرصہ گزرا، اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، اب ان کی دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ ایک آدمی کو دیکھا، وہ بازار میں کھڑا ہے اور بلند آواز سے کچھ بکواس کر رہا ہے۔ سیدنا سعد کہنے لگے یہ کیا کہہ رہا ہے؟
لوگوں نے کہا غور سے سنیے کیا کہہ رہا ہے۔ جب غور سے سنا تو دیکھا کہ وہ سیدنا زبیر کو، سیدنا طلحہ کو اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ سیدنا سعد اس کو کہنے لگے اپنی زبان کو ادھر ہی روک لے، تو ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو تجھ سے بڑے بھلے تھے، تو اپنی زبان سے یہ بات نہ نکال۔ اس نے آگے سے سیدنا سعد کو بھی گالیاں دینا شروع کر دی۔ سیدنا سعد کا بیٹا مصعب کہتا ہے کہ میں ابا جان کو لے کر گھر آیا، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، ہاتھ اٹھائی اور کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ تیرے کن بندوں کو وہ بندہ برا کہہ رہا ہے، اے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے، اے اللہ اس کو بھی پکڑ لے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بندہ ادھر ہی تھا کہ ایک بپری ہوئی اونٹنی آئی، وہ کسی کو تلاش کر رہی تھی، اس نے اس آدمی کو گردن سے پکڑا، زور سے اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا، اس کی گردن توڑ دی اور وہ مر گیا۔ اللہ نے اسے ادھر ہی عبرت کا نشان بنا دیا۔ گستاخ صحابہ، جو اللہ کے رسول کے صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، اللہ اسے میرا بھائی یوں ہی عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ پھر صحابہ کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر کی الف سے لے کر سیدنا علی کی یا تک ہر صحابی سچا ہے، ہم ان کے قدم کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں۔ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا عظیم مارکہ قادسیہ لڑا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ سے محبت عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا